مفتی صاحب میں نے بہت مشکل سے سولر پلیٹ لی تھی, کسی نے ہوائی فائرنگ کر کے اسے ضائع کر دیا, کیا قیامت کے اس کے بدلے میں بالکل حساب ہوگا, جس نے ہوائی فائرنگ کیا اس کا باپ بھی پیسے دے گا آپ کو. آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ باپ جو کہے کر لو. میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں بھائی, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, 12 ربیع الاول مناتے ہیں. میں نے آپ کے بیان میں بھائی غیر شرعی چیزوں میں ابا کی اطاعت جائز نہیں ہے. خالی نعتیہ پروگرام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, نعت کی محفل لگانا یا انڈور کوئی جلسہ کر لینا انڈور جس میں آپ صرف نبی کی سیرت بیان کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس حد تک ٹھیک ہے. جو حلوے مانڈے چل رہے ہوتے ہیں اور جو پتیاں جو پورا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا, اس کو عید کی طرح منایا جاتا ہے, یہ بدعت ہے. میرے سل کے بال کمزور ہیں, احرام کے حالت میں بال ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جب بھی احرام سے نکلے نا تو چند ریال صدقہ کر دینا چاہیے, تاکہ غیر اختیاری طور پر کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے, بال توڑ لیے ہیں تو وہ تلافی ہو جائے. تو 10-20 ریال صدقہ کر دیں گے, کافی ہو جائے گا. میرے بھائی لکھو کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں؟ اچھا, کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, اس کا مطلب پہلی نظر نہیں ہے, اس کا مطلب جب آپ کعبہ میں گئے ہیں تو کنٹینیوسلی جب آپ آگے جا رہے ہیں تو پہلی نظر ہی کہلائے گی. بعض لوگ کیا تکلف کرتے ہیں, جب عمرے پہ جا رہے ہیں تو سر نیچے کر کے کعبہ پر نظر نہ پڑے, کیونکہ جب نظر پڑے گی تو اسی وقت دعا مانگنی پڑے گی, تو ہم ابھی دور ہیں, قریب جا کے تو یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نظر نہیں پڑے. یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی نظر پڑ گئی تو بھی آگے جا کے دعا مانگ سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے جو بھی دعا ہوگی وہ کعبے پر پہلی نظر والی ہی دعا ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ یوں نظر پڑی, اب نظر ہٹ گئی تو اب پڑھی تو دوسری نظر کہلائے گی, وہ بھی پہلی نظر ہی کہلائے گی. ایسا تکلف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بلکہ کہہ رہے ہیں تو سر نیچے بالکل یوں کر کے جاؤ, قریب جا کے پھر یوں اٹھانا. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, اسلاف میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو جب آپ گئے تو آپ کی نظر پڑ گئی, کوئی بات نہیں, آپ آگے جاؤ, پھر نظر ہٹ بھی جائے کوئی بات نہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے یعنی کوئی دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. تو وہ دعا وہی دعا ہے, کعبے پہ پہلی نظر والی دعا ہے. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اگر اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں تو بہت سے مسئلوں میں. تو یہاں امت لفظ ہے, کون مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہاں مراد امت مسلمہ کی اکثریت ہے تو اس وقت فلسطین اور غزہ کے اتنے اہم مسئلے پر امت کی اکثریت تو خاموش ہے. دیکھو نبی نے جو فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہے نظریاتی طور پر یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اس میں تو امت اکثریت فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتی ہے, تو گمراہی کہاں ہے؟ باقی مدد کریں کیسے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر مدد کے وہاں راستے کھل جائیں نا تو 2/3 امت پہنچ جائے گی وہاں پہ. تو راستے نہیں ہیں, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو مالی امداد اگر کوئی کر سکتا ہو تو وہ بہت لوگ بھیج رہے ہیں وہاں پہ امداد. یہ بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی. باقی امت کا مطلب امت کے علماء, امت کا مطلب ہر آدمی نہیں ہے. تو امت کے جو فقہاء ہیں, محدثین ہیں, علماء ہیں, وہ مراد ہیں, وہ گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور امت میں جو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے نا کسی کو اگر مجتہد مانا گیا ہے تو وہ 4 امام ہیں, اور ایک طویل عرصے تک ان 4 اماموں کی اتباع پر امت جمع رہی ہے صدیوں تک. تو اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کا یہ بھی مطلب دیا ہے کہ 4 امام کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ اجماع امتی کہلائے گا, کیونکہ اگر اس سے اختلاف کیا گیا تو وہ بہت بعد میں اختلاف کیا گیا, یہ پہلے اختلاف تھا جو بعد میں ختم ہو گیا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا وہ 4 یہ غلط بات پہ جمع ہو جائیں. باقی امت سے مراد امت کے فقہاء ہیں. مفتی صاحب میری طبیعت میں غصہ ہوتا ہے, غصہ میں نے ٹھیک کر دیا. مفتی صاحب اچھا غصہ, ایک اور چیز سمجھو, غصہ نیکوٹین اور زیادہ کیفین لینے والوں کو بھی بہت آتا ہے. کیفین چائے میں ہوتی ہے مگر بہت تھوڑی, اس لیے چائے پینے والے بھی ذرا ایگریسو ہوتے ہیں, اور کافی پینے والے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کافی کے بھی نا یوٹیوب پہ بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, بلیک کافی, اور پھر ایک اور کافی آئی ہے بلٹ پروف کافی. ڈرامے بازی ہے یہ, اپنے ٹائم کو ان لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو. آپ جی کافی کے اندر 1 چمچہ وہ ڈال دیں, کوکنگ وہ ناریل کا تیل, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. اور بلیک کافی پینے سے لیور آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے, بلیک کافی ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوں گی بلیک کافی میں یا کافی میں, لیکن نیچرلی کیفین انسان کی غذا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ؟ باڈی کی نیڈ ہے ہی نہیں کیفین لینا, یہ ایک نشہ ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی, اس کا عادی ہو جاتا ہے. نیکوٹین اس سے اوپر کی چیز ہے, جیسے تمباکو ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے. تو کیفین بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اس سے جو آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے یہ نیچرلی دور نہیں ہوتی. دیکھو آپ تھک گئے, فطرت کیا کہتی ہے, اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرو, آرام, سو جاؤ, نیند گہری لو, اٹھو. آپ جیسے بچے کو آپ دیکھیں جب گہری نیند سے اٹھتا ہے ایسا بھدکتا ہے, ایسا ایکٹیو, کیا اس نے کافی پی ہوتی ہے؟ کیسا بہترین ایک دم اس کی ہنستا کھیلتا ہے. تو نیچرلی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, تھکیں, آرام کریں. اس کا گوروں نے, کمبختوں نے آج تک دنیا میں کھانے پینے کی کسی صحیح چیز کو رائج نہیں کیا. ان لوگوں نے ہمیں ڈبل روٹیوں پہ لگا دیا, برگروں پہ لگایا, انہی کمبختوں نے سگریٹ پہ بھی لگایا ہے. اور 100 سال پہلے کے برٹش کے آپ اخباروں کے تراشے اٹھا کے دیکھیں, ان میں سگریٹ کے وہ فضائل بیان کیے جا رہے تھے جو آج کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں. تھروٹ انفیکشن اور کینسر اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے, پوری دنیا کو سگریٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد آئے یہ تو کینسر ہے. کیوں بھائی؟ سگریٹ سے جو آپ کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے یہ نیچرل تھوڑی ہے, تو دھواں لے کے جا رہے ہو اپنے پھیپڑوں میں اور تمباکو لے کے جا رہے ہو. تو آج کل اب انہوں نے فضائل سنانا شروع کر دیے, کس کے؟ کافی کے, بلیک کافی, فلانی کافی, ڈمکانی کافی. یہ بھی کل انہوں نے رجوع کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ کل کیا کرنا ہے انہوں نے؟
ہو سکتا ہے لیور کو فائدہ ہوتا ہو, ہارٹ کو فائدہ ہوتا ہے, سب وقتی فائدے ہیں, سب وقتی فائدے ہیں. تو یہ نیچر نہیں ہے. تو جو چیز نیچر کے اگینسٹ ہوتی ہے کبھی بھی آپ کی باڈی کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی. وہ صدیوں تک انسان یہ کافی کے بغیر زندہ رہا ہے اور پورے علاقے فتح کر لیے. صلاح الدین ایوبی نے جو ترکی پہ استنبول پہ حملہ کیا تھا اور جو قلعہ 4000 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا, فتح کیا کافی پی کے کیا تھا. وہ کافی پی اور دماغ فٹ فاٹ ہو گیا. لوگ جم جانے سے پہلے کافی پیتے ہیں, کہتے ہیں بہت ورکنگ ہوتی ہے. بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا جتنا اسٹیمنا ہے نہیں اس سے زیادہ تم ورزش کر کے آتے ہو, کیونکہ کافی کیا کرتی ہے آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت طاقت آ گئی ہے, وہ طاقت نہیں آئی ہوتی. آپ اپنی باڈی پہ برڈن ڈال رہے ہوتے اپنی باڈی سے زیادہ, تو تھوڑے دنوں میں پنچر ہو جاؤ گے. جب ہم کافی پیے بغیر ایکسرسائز کرتے ہیں تو جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں باڈی کہتی ہے اتنا اٹھاؤ, اب تمہارے میں ہمت نہیں, بیٹھ جا آرام سے جا کے. اب کیا کریں؟ تو نیچر سے بغاوت نہیں ہے. تو کافی ہے یا چائے ہے, یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے میرے بھائی. کچھ فائدے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, ہر نقصان دہ چیز میں بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا صبح جب آپ کافی پیتے ہیں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے 4 دن گزرے گا, اس کے بعد 1 کے بجائے 1.5 کپ پینا پڑے گا آپ کو. اور جس دن آپ نے کافی نہیں پی اس دن اتنا بھی اچھا نہیں گزرے گا جتنا کافی پینے سے پہلے گزرا کرتا. سارا دن تھکے پڑے رہو گے, کافی چاہیے. ہمارے ساتھ ترکی کے سفر میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ جرمنی میں رہے ہیں, کافیوں کے عادی ہیں, وہ ہل ہی نہیں رہے, کافی چاہیے, بلیک کافی چاہیے. ہم نارمل چل رہے ہیں, ہم نارمل کہہ رہے ہیں کافی چاہیے. میں نے کہا لے بھائی یہ ہے نقصان, وہ کافی نہیں ملے تو دماغی کام نہیں کر رہا ہے ان کا. تو یہ منجن بک رہے ہیں آج کل, بلیک کافی اور بلڈ پروف کافی اور فلانا کافی, یہ سب نیچر سے کیا ہے, بغاوت ہے. چائے بھی نقصان دہ, میں پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا چائے کے. اور چائے میں سب سے کم کیفین ہوتی ہے, اس لیے اس کا نقصان اگر ہے بھی تو بہت کم ہے, اور وہ 3-4 دن چھوڑو تو سیٹ ہو جاتی ہے باڈی. کافی 3-4 دن چھوڑنے سے باڈی سیٹ نہیں ہوتی, اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہے, اور نیکوٹین جو ہے سگریٹ وغیرہ وہ اور زیادہ لمبا عرصہ چھوڑنی پڑتی ہے, تب جا کے سیٹنگ پہ آؤ گے. تو اس لیے نیچر سے بغاوت مت کرو. میڈیکل سائنس ٹھیک ہے میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. کیفین کسی بھی میڈیکل سائنس میں جا کے آپ دیکھو, باڈی کا کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ ہو. خربوزہ کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے, تربوز کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے, روٹی کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے, انڈا کھاؤ گے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی. کافی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے. وقتی طور پہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو کر دیتی ہے, خون کو پتلا کر دیتی ہے, تو پھر اس کے فضائلوں پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ صرف وقتی طور پر ہے, ایسا نہیں ہے کیا. اور یہ ایکٹیو جو آپ کی باڈی ہو رہی ہے, دن بھر ورک کر رہے ہو, یہ سب وقتی. جس دن کافی نہیں ملے گی اس دن اٹھ ہی نہیں پاؤ گے. بہت سے لوگ تو کم وقت کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے پروموٹ کرنا بیگم کے پاس جانے سے پہلے کافی پی کے جاؤ, اور کہتے ہیں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. جس دن بیگم کو ضرورت ہوئی اور کافی گھر میں ختم ہو گئی نا, تو جنہوں نے کافی کا عادی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے, تو جتنی پرفارمنس فرض تھی نا, مستحبات کی بات نہیں میں کر رہا, جو فرض درجے کی پرفارمنس بھی نہیں ہوگی. وہ چپکے چپکے کافی کے پیکٹ تلاش کر رہا ہوگا, بیگم کہے گی کہاں گئی وہ مردان کی باتیں تو بڑی کیا کرتے تھے, تو کیا کہے گا بیگم کافی بھول گیا ہوں گھر میں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے ان منجروں میں مت آؤ. ہمارے باپ دادے کافی پیے بغیر 99 سال زندہ رہے ہیں, کھیتی باڑیاں بھی کی انہوں نے, تجارتیں بھی کی, علاقوں کے علاقے جو مجاہدین نے فتح کیے, صحابہ کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, تبع تابعین کو دیکھو, صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, سارے چائے اور کافی کے سے بچے ہوئے تھے. ہم سب چائے کافی پی کے ہماری شکلیں کیسی ہو گئی ہیں. تو پیشاب لاتی ہے کافی بے تحاشا, آپ کی باڈی کا پانی کیا کر دیتی ہے, پانی ویسے ہی باڈی میں کم ہے, آج کل لوگوں کو کمی ہے, جو ہوتا ہے نکل آتا ہے وہ. تو اس لیے پیو, پھر بھی کافی پی لو, فضائل بیان نہ کرو بس, صحیح ہے نا. میں چائے پیتا ہوں نا کیونکہ چائے کا نقصان بہت کم ہے, وہ اس کو دوسرے طریقوں سے بہت تلافی کر لیتا ہوں میں. جیسے چائے پی لی تو ورزش بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ نقصان اتنا کم ہے کہ وہ نقصان پھر باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتا. اور میں نے چائے چھوڑ کے بھی دیکھی ہے. چائے چھوڑنے سے سب سے پہلا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوا تھا, میرے مزاج میں تھوڑی سی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. واضح مجھے فرق لگا تھا, بالکل میرے مزاج سے غصہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا, مجھے واضح فرق. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیفین, یہ آپ کو ایگریسو بناتی ہیں بات پہ. تو یہ جو اتنے کافیاں پی رہے ہیں نا لوگ, یہ بھی غصہ طبیعتوں میں زیادہ, طلاقیں گھروں میں ہو رہی ہیں, یہ سب ان فضول چیزوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیفین ہوتی ہے, اس میں بھی ہوتی ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک, جتنی قسموں کی کولڈ ڈرنک ہے ان سب میں کیفین ہوتی ہے, تبھی آپ پی کے ایک دم زبردست بیڑا غرق ہوتا ہے بھائی باڈی کا. اور یہ جو آپ گرین کلر کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے, یہ ٹھیک ہے, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, پھر اس پہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو تو کسی قیمت پہ نہ پلائیں, کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار سب سے زیادہ ہے. بچے پاگل ہو جاتے ہیں پی کے, ایک دم دیکھو پھر رہا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتا, وہ پھر ایسا تھکار کے گرے گا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کافی بھی پئیں, ہم بھی بہت زیادہ کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پی لیتے ہیں, 2-4 گھونٹ چڑھا لیتے ہیں, توبہ استغفار کر کے کہ اللہ کام تو اچھا نہیں کر رہا ہے لیکن اب کیا کریں, کام کرنا ہے, امتحان کی تیاری ہے, کوئی تدریس ہے, پرچے بنانے ہیں, پرچے چیک کرنے ہیں, سفر ہے, بہت سارا بیان ہے, مجبوری میں اللہ 2-3 چھٹے لگانے دے ہمیں, ٹھیک ہے نا. توبہ استغفار فضائل نہیں, اصل علاج ہے کہ سو جاؤ بھائی. اصل علاج کیا ہے, آرام کرو. تو پیو, آپ دودھ پتی بھی پیو, ہم بھی پیتے ہیں کڑک دودھ پتی, لیکن فضائل خدا کے لیے. مجھے غصہ جب آتا ہے جب ڈاکٹر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, کافی بنانے والی کمپنیوں کی چاندنی ہوگی. اور ان چیزوں کی تحقیق میں آپ جب بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا, بہت زیادہ ڈیپ میں, تو پتہ چلے گا کسی بڑے اسپیشلسٹ کو کسی کافی بنانے والی کمپنی نے پیسے دیے ہوئے تھے. BBC پہ ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, امریکہ میں, یورپ میں, وہ چائے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. جب پتہ چلا اس کی ڈیپ میں گئے نا, تو پتہ چلا کہ اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے چائے بنانے والی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہوئے لے کے, لہٰذا اب چائے کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو